اور میں امیر المومنین کی شان کا ایک جملہ تمہیں سناؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہو پہلے امیر المومنین کی شان کا جملہ سنا دو تو پہلے سنا دیتا ہوں۔ اچھا بسم اللہ۔ میں پھر پہلے توقع اور امید پہ بات کر رہا ہوں، بڑی مختصر سی بات ہے، بڑی جلدی آپ کو یہ عالی مدد کرتا ہوں، چلے جانا خیر سے، یہاں رہو تو خوش بختی ہماری۔ توقع اور امید یہ وہ دو لفظ ہیں جو آپس میں نہیں ملتے۔ توقع اور ہے، امید اور ہے۔ یہ میں نے شروع کیوں کیا، اس کے نتیجے پہ لطف لیں گے آپ۔ پہلے میں جملہ علماء نے جو لکھا ہے میں اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے امید کیا ہوتی ہے اور پھر توقع کیا ہوتی ہے۔ توقع وہ غیر حقیقی امید ہے یہ بھی امید، مگر غیر حقیقی امید ہے جو لوگوں سے رشتوں سے لگائی جاتی ہے، اور توقع کا آغاز خود غرضی سے ہوتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا اگر توقع یہ ہے تو امید کیا ہے؟ انہوں نے کہا امید یہ ہے جو صرف حقیقی سے لگائی جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جو صرف حقیقی سے لگائی جاتی ہے، پرفیکٹ بھی ہوتی ہے اور خود غرضی بھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا خود غرضی کیا؟ یہ میں نے کہا پھر امید کہا تو لو جی، اب میں نے مختلف علماء سے اور عرفاء سے توقع اور امید پہ بہت زیادہ مواد لے کے 2 منٹ میں آپ کو سمرائز پیش کر رہا ہوں۔ ایک طرف رکھا، ٹیبل بنائی، توقع کو ایک طرف رکھا، امید کو۔ میں نے کہا توقع تو بتا تو کیا ہے، امید تو بتا تو کیا ہے۔ توقع نے کہا کہ مخلوق سے میرا تعلق ہے، امید نے کہا میرا تعلق خالق سے ہے۔ لو جی 2 مصرے ہیں، پیر ظفر نقوی کہہ دوں، بڑے کمال مصرے ہیں۔ کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں، کوئی عمران بھائی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں، مگر سبھی کو شکوہ ہوا سے ہے۔ مہربانی، آپ کے کیا کہنے، آپ تو تھکے ہی نہیں ہو ماشاءاللہ۔ آج ہماری گفتگو مفتی صاحب چل رہی تھی سورہ نور کی آیت نمبر 37 پہ کہ کچھ مرد ایسے ہیں جن کو خرید و فروخت اور جن کو تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور اسی پہ گفتگو چل رہی تھی۔ چلتے چلتے ہم امید اور توقع پہ آ گئے۔ میں ان سے عرض کر رہا تھا توقع اور امید میں فرق کیا ہے۔ بندے ایک جیسی بات سمجھ جاتے ہیں، مگر توقع اور ہے، امید اور ہے۔ توقع مخلوق سے، امید خالق سے ہے۔ اب میں نے پھر ٹیبل بنائی، علماء کی باتیں، عرفاء کی باتیں لکھی۔ شہزادو بڑی کمال ہے، گفتگو بہت کمال ہے۔ میں نے کہا مجھے کچھ اور بھی بتایا جائے توقع اور امید میں فرق۔ حضور توقع اور امید میں فرق بتایا گیا۔ توقع میں حد ہے، امید بے حد ہے۔ توقع میں شرط ہے، امید بے شرط ہے۔ پھر اگلی بات اور زبردست ہے، توقع میں کہیں نہ کہیں زوال ہے، امید میں کمال ہی کمال ہے۔ بہت شکریہ۔ پھر میں نے پوچھا، کہنے لگے توقع میں بے چینی ہے، بے چینی ہے، امید میں چین ہی چین ہے۔ پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا اور کچھ بتائیے۔ اس نے کہا بھئی توقع بے یقینی ہے اور امید یقین ہے۔
میں گناہ کر رہا تھا، میری توقع تھی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، فوراً امید ضمیر کی صورت میں ظاہر ہوئی اور اس نے کہا کیوں کہتا ہے تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ یقین کر کوئی کونا بھی خالی نہیں جو اس سے خالی ہو۔ پھر میں نے پوچھا، انہیں کہا توقع میں بے سکونی ہے، امید میں سکون ہی سکون ہے۔ پھر میں نے پوچھا توقع بڑا کمال ہے بھائی عمران، میں تب دیکھے گا توقع، کہا توقع چاہت ہے، میں نے کہا امید، کہا ضرورت ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، توقع چاہت ہے، امید ضرورت ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے توقع طبیعت ہے، امید فطرت ہے۔ پھر میں نے کہا توقع ختم کہاں ہوتی ہے؟ کہا توقع مایوسی پہ ختم ہوتی ہے۔ پھر میں نے کہا امید، کہا امید دعا سے شروع ہوتی ہے اور آخری سانس تک رہتی ہے۔ آپ کے کیا کہنے؟ لو جی، میں نے کہا چلو اب توقع تو پتہ چل گیا، امید کے پھل تو پتہ چلے نا، ثمرات کیا ہے، پھل کیا ہے؟ لو جی، مجھے امید نے کہا کہ یاد رکھنا توقع بہت ساروں سے ہوتی ہے، امید ایک سے ہوتی ہے۔ بہت اچھے بھائی۔ اچھا میں نے کہا توقع، اچھا تم ذرا ریسٹ کرو۔ امید سے پوچھا ثمرات کیا ہیں؟ کہا وقت اچھا ہو یا وقت برا ہو، امید امر پہ قائم رہتی ہے۔ انج نہیں میٹھا آیا تے واہ واہ، کڑوا آیا تے تھو تھو، نا 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 نا۔ حسنین سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگلی بات میں نے کہا امید کچھ اور بتاؤ، تمہارا ثمر کیا ہے؟ اس نے کہا جس سے امید ہو زندگی میں کبھی بھی وہ بندہ اپنے آپ کو اس سے جدا نہیں سمجھتا۔ پرویز خان تھک تو نہیں ہے؟ سفر بھی کی ہے جنگ سے؟ اچھا بسم اللہ۔ پھر میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ امید والا شکر پہ کمال ہوتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا امید اور کیا؟ کہنے لگی جذبہ جد و جہد امر پر ہوتا ہے، امر کے مطابق، اپنی مرضی نہیں۔ پھر میں نے کہا، کہنے لگی کہ خود اپنے ایمان پر اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے، امید پہ قائم کا ایمان ڈگمگاتا نہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ایمان نظر نہیں آتا کہیں بھی، لیکن قرآن مخاطب ایمان والوں کو ہے، نظر نہیں آتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا سارے ایمان والوں کو قرآن مخاطب ہے، لیکن ایمان نظر نہیں آتا، کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان امر پہ قائم رہ کر مرد بن کے 1 انچ بھی امر سے پیچھے نہ ہٹنا ہے۔ ایمان۔ بڑے بڑے لوگ آئے ایمان کے دعوے دار، لیکن وقت آنے پہ سوائے شرمندگی کے کچھ نہ ملا۔ تیار رہو، ایمان مضبوط رکھو، کوئی چمکتی ہوئی چیز تمہیں ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ ہر چمکتی ہوئی چیز۔ ماں سے پوچھا امید یہ بتا کہ تیرے اختیار کرنے سے ثمر اور کیا ملتا ہے، پھل اور کیا ملتا ہے؟ امید کہتی ہے کہ امید والا امید والے کے لیے ہی جیتا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ کہا مراد بھائی۔ امید والا تھک تو نہیں گئے؟ امید والا سو گیا بچہ، کوئی بات نہیں، صبح کرو۔ امید والا امید والے کے لیے جیتا۔ بس میں مکمل کرتا ہوں۔ اگلی بات ایک بڑی گل منتظر کر گئے، بڑی شبیر بھائی، بڑی گل کہتے ہیں امید والا بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔
یہ گفتگو ڈیبیٹیبل. ہاں امید والا بیماریوں سے. بہت شکریہ. امید کا دیا روشن رکھنا مومن کی نشانی ہے. امید کا دیا. لو جی میں نے قرآن کھولا, میں نے کہا اللہ کا پاک کلام, آپ کے پاس بھی کوئی امید کے بارے میں امید ہے؟ قرآن نے کہا تو چومتا رہتا ہے, تو بس اصال ثواب کے چکر میں پڑا رہتا ہے, تھوڑا سا مجھے سمجھ کے تو پڑھ. میں نے کہا سنا, قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بے شک فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. یہ جو آسانی ہے یہ امید ہے. اور یاد رکھنا تم آسانیاں ڈھونڈ رہے ہو ایسی کہ تمہیں مطلب آج تکلیف پیش آئی تمہارا کل اچھا گزرے, یہ آسانی نہیں. قرآن جس آسانی کی بات کر رہا ہے وہ ہے ظہور مہدی. کیونکہ الدنیا سجن المومن, قید خانے میں آسانی نہیں مشکل ہوتی ہے, اور مشکل سے آزادی کا نام ظہور امام زمان ہے. پھر میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن نے سورہ طلاق میں آیت نمبر 7 میں کہا اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا. کم از کم اس وقت میرے پاس کوئی 8-9 آیتیں لکھی ہیں, لیکن میں اتنا زیادہ نہیں پڑھوں گا, میں نے آپ کے ذہنوں کی جمناسٹک نہیں کروانی. بس میں نے صرف اتنا عرض کرنا تھا جو میں کر گیا کہ امید دماغ کی کیفیت میں امکانات کی توقع کے ٹکے رہنے کا نام ہے. دنیا امید پہ قائم ہے, امید مہدی پہ قائم ہے. لو جی بولا سی بات کو سمیٹو. پیر ظفر نقوی اجازت دیتے ہیں, تھکاوٹ بیٹھے بیٹھے ہو گئی ہوگی سب کو. حضور کہا گیا امید بلند رکھ, وہ رکھ جو اس کی بھی امید, جو زمین کی بھی امید, جو آسمان کی بھی امید, جو ہر جانور درند چرند پرند کی امید, کائنات کے ذرے ذرے کی امید. امید کو قائم رکھ, تیری زندگی میں ناشکری ختم اور تیری زندگی سے گناہ ختم, اس لیے کہ تو ایک اچھی امید کا امیدوار ہے. پھر کہتا ہے, بس سمیٹ گیا, میں اتنا ہی پڑھنا تھا. پھر کہتا ہے, بڑی بات کر گیا, جنگ والوں سنبھالنا بھائی. پھر کہتا ہے کبھی زندگی میں اپنے آپ کو بدقسمت نہ کہنا, کیونکہ تیرے پاس ایک امید ہے. ہوئے 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 ہوئے, تھک گئے ہو, تیرے پاس ایک امید ہے. بدقسمت وہ ہیں جن کے پاس توقعات ہیں, امید نہیں ہے. تو خوش قسمت ہے, تیرے پاس ایک امید ہے. لو جی میں پڑھنا نہیں تھا, بس ایک چھوٹا سا, بس امید پہ بھی ابھی بہت ساری گفتگو تھی. سید اجل سید رضی, ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, بڑا مختصر سا, ذرا کریموں کے کرم دیکھنا جو کرنا. سید اجل سید رضی اپنی کتاب المناقب الفاخرہ فی العطرۃ الطاہرہ, اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اسناد کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں, بڑے باکمال ہیں, سلام ہے نا, جنہوں نے رسول کی صحبت سے اتنا کچھ سیکھا کہ ان سے بھی خوشبو وفا آئی. ایسے جی آج تو ناز صاحب تو جاگ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ. لو جی یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان کی مرضی سے حاضر ہوا. یہ ان کی مرضی میں نے اپنی طرف سے کہا ہے, یقیناً ان کی بلاتے ہیں, اب وہ آتے ہیں وہی جن کو, شکریہ تصدیق ہو گئی بھائی, بات کی مہربانی. تو میں حاضر خدمت ہوا,
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج حق تو دکھائیں، حق تو دکھائیں تاکہ پیروی کر سکو۔ پاک رسول نے فرمایا جاؤ اس کوٹھڑی میں، اس کوٹھڑی میں جاؤ۔ یا پر کہتے ہیں میں اس کوٹھڑی میں گیا تو میں نے دیکھا امیر المومنین یا علی مصروف دعا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ تجھے رسول کا واسطہ کیا کر میرے گناہگار پیروکاروں کی مغفرت فرما۔ ہائے 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 ہائے، میرے گناہگار پیروکاروں کی مغفرت فرما۔ اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی، بندیاں دیا دعا منگنی ہو رہے تھے مولا دی دعا منگنی ہے۔ ذرا غور فرمائے اللہ تجھے رسول کا واسطہ، رسول کا واسطہ میرے گناہگار پیروکاروں کی مغفرت فرما۔ کہندے میں عبداللہ ابن مسعود کہندے میں حیران پریشان، اے سرکار رسول اللہ واسطہ دے رہے تے اپنے گناہگار پیروکاران دی مغفرت مانگ رہے ہیں۔ کہندے تھوڑی دیر میں ویکھے منگ دے رہے سرکار، پھر میں دوڑ کے گیا رسول کو جا کے بتاؤں یا رسول اللہ وہ تو مولا علی کے پاس گیا تو وہ تو آپ کا نام لے کے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ میں گیا تو میری حیرت میں اور اضافہ، میں نے دیکھا اب رسول نے ہاتھ اٹھائے۔ بہت شکریہ، میری حیرت میں اضافہ۔ کہتے میں نے دیکھا، مہربانی محسن، کہتے میں نے دیکھا سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور سرکار دعا کر رہے ہیں اے اللہ تجھے علی کا واسطہ، مزہ آیا جی؟ اے اللہ تجھے علی کا واسطہ میری امت کے نافرمانوں کی مغفرت فرما۔ کہندہ میرا سر چکر آیا تے میں بے ہوش ہویا۔ وہ بھائی ہے ہی چکر والی بات، کون سمجھے ان کے رازوں کو؟ ادھر وہ کہہ رہے ہیں تجھے محمد کا واسطہ، ادھر یہ کہہ رہے ہیں تجھے علی کا واسطہ۔ دونوں معافی مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں امت کے لیے۔ کہتے کافی دیر بعد میں بے ہوشی سے اٹھا، ہوشی گما بیٹھا، اٹھا، رسول خدا نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سر اٹھا، کیا تو ایمان اختیار کرنے کے بعد کفر اختیار کرنا چاہتا؟ میں نے کیا ایمان دی پیروی کرنی ہے تو پھر پیروی۔ ایمان بہت کمال صحابی ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود، ہاں ان کے بارے میں بھی کسی دن مجھے حکم کیجئے گا، میں تفصیلی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ میں بس مکمل کرتا ہوں۔ لو جی سرکار فرماتے ہیں اٹھ بیٹھا، ایمان اختیار کرنے کے بعد کیا تو گفت اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ عرض کیا خدا کی پناہ، اللہ کی پناہ سرکار، میں نے مولا علی کو دیکھا وہ اپنے چاہنے والوں کی مغفرت کے لیے آپ کا واسطہ، آپ کو دیکھا ان کا واسطہ۔ اب مسکرا کے فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود میں تجھے سناؤں ربیع الاول والا محمد کون ہے؟ میں تجھے بتاؤں وہ محمد کون ہے؟ کوئی جس کے آنے پہ کچھ سجاتے ہیں، کوئی جس کے آنے پہ دل سجاتے ہیں۔ ہائے ہائے، وہ بھی سجاؤ، گلیاں بھی سجاؤ، بازار بھی سجاؤ، پر سونا جتھے آیا سی وہ جگہ ضرور سجاؤ۔ پھر پوچھو کہ کتے آیا سیدھے سارے کہن گے ابو طالب دے گھر۔ لو جی بات کہیں اور نہ چلی جائے، سرکار توجہ کیجئے گا، بس جاگ گیا ہو، یہ جملہ بڑا کمال ہے، سنو۔ کہا خدا کی پناہ، ادھر دیکھتا ہوں آپ ان کا واسطہ، ادھر دیکھتا ہوں ادھر، سرکار یہ کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے آئے عبداللہ ابن مسعود اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کے، اب یہاں روایات میں فرق ہے، 2000 بھی ہے 7000 بھی ہے، 2000 سال یا 7000 سال پہلے اپنے نور عظمت سے ہمیں پیدا کیا۔ جب ہم آئے تو تشبیہ و تقدیس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس لیے میں زمین اور آسمان سے افضل ہوں۔
کیونکہ یہ بعد میں پیدا ہوئے، میں پہلے پیدا ہوا، میں پہلے آیا۔ اللہ نے علی کے نور کو شگافتہ کیا، شگافتہ ٹکڑے جدا کیا، علیحدہ کیا، شگافتہ کیا۔ اللہ نے علی کے نور سے عرش و کرسی کو پیدا کیا۔ برداشت ہو سکے تو بسم اللہ، نہ ہو سکے تو پھر کنہ میں انگلیاں دے کے بیٹھا، ان بادلہ نے بٹھائی چھڑیا تو پھر سن کے جاؤ۔ اللہ نے پھر حسن کے نور کو پیدا کیا، حسن کے نور سے لوح و قلم کو بنایا۔ پوچھا ابن عباس نے کہ سرکار یہ فرمائیے پھر یہ تخلیق کا معاملہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا نہ آسمان تھا، نہ شامیانہ تھا، نہ زمین کا فرش تھا، نہ روشنی تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، میرا مدنی تھا۔ ہیں جی یا رسول اللہ پھر یہ ابتدا کیسے ہوئی؟ مسکرا کے فرماتے جب اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے ایک کلمہ کہا جس سے نور پیدا ہوا۔ اللہ نے ایک کلمہ کہا، پھر ایک کلمہ کہہ کر روح کو پیدا کیا، پھر نور اور روح کو ملا لیا۔ اس نور سے مجھے اور علی کو اور میری شہزادی کو پیدا کیا۔ ہم اس وقت تسبیح کرتے تھے جب تسبیح کا وجود ہی نہیں تھا، اس وقت تسبیح کرتے تھے، تسبیح کا وجود ہی نہیں تھا۔ پھر میرے نور سے اللہ نے عرش بنایا۔ آہا میرے نور سے انتظار سے سمجھ آ رہی ہے؟ گلہ ہے ذرا تھوڑا ذہن بھی جمناسٹک کروا رہے ہیں۔ اگر دل ہے گھبراہٹ ہو رہی ہے تو آؤ شیروں پہ چلے جاتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر۔ تو منزل تلاش کر رہے ہیں نا، منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ ہوئے 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 ہوئے، منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ، عرش بری پہ ہوگا تیرا تذکرہ بحال، عرش بری پہ ہوگا تیرا تذکرہ بحال، اپنے خیر خواہ کو ذرا مسکرا کے دیکھ۔ کون ہے تیرا خیر خواہ؟ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس وقت تسبیح کرتے تھے جب تسبیح کا وجود نہیں تھا، ہم اس وقت تسبیح کرتے تھے یا ورسے جب تسبیح کا وجود نہ تھا۔ پھر اللہ نے میرے نور سے عرش بنایا۔ آگے فرماتے میرے بھائی کے نور سے ملائکہ کا نور پیدا کیا، پھر میری شہزادی کے نور سے، میری بیٹی کے نور سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر میرے حسن کے نور سے سورج چاند پیدا کیے، میرے حسین کے نور سے نور عین بنا دیے، پھر میری شہزادی کے نور سے اللہ نے کچھ قندیلیں روشن کی جنہیں عرش کے درمیان معلق کیا گیا، لٹکا دیا گیا، جس کی چمک سے آسمان و زمین روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ملائکہ نے عرض کی خدایا یہ نور کس کا ہے؟ آگے ملائکہ نے کہا خدایا یا خدایا یہ نور کس کا ہے؟ اللہ نے ان کی طرف وحی کی، پتہ چلا ضروری نہیں اللہ محمد پہ وحی کرے، ملائکہ بھی کرتا ہے، کبھی کبھی مکھی پہ بھی کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب وہ چاہے تو کسی پہ بھی وحی کر لیتا ہے۔ اب مرضی ہے، وحی کو وہی سمجھتے ہیں،
نہیں بس شکریہ، میں ادھر نہیں جاتا، بات کہیں اور چلی جائے گی. فرمایا اللہ نے ان کی طرف وحی کی اپنی مخلوق پر حجتوں کی بھی یہ ماں ہے. شہزادی کونین حجتوں کی بھی ماں ہے. ملائکہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، بولا سی جاگنا، ملائکہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں تمہاری جو تسبیح ہے اس کا ثواب اس شہزادی کے چاہنے والوں کو قیامت تک دوں گا. تسبیح تمہاری پڑھو تم، ثواب ادھر ہے، یعنی تمہاری کمائی ادھر جائے گی. اب خوش نصیب سمجھا کرو، پتہ نہیں کون کون تمہارے لیے دعا مانگتا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی درد دل ہاشمی صحیح میری طرف دیکھنا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دو. حکم ہے اگر وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو آؤ ہم ان کے لیے دعا کریں. ان محنتوں کا جو ثمر تو نے ان کو دینا ہے ہماری آنکھوں کو دکھا. خالق ارض و سما مالک کون و مکان ہمیں غلامی مصطفیٰ میں دیوار تک لکھنے میں محدود نہ رکھ، بینروں پر لکھنے میں محدود نہ رکھ کے غلام ہے مصطفیٰ کے غلام ہیں. یہ کوئی غلامی نہیں، ایسا غلام بنا دنیا دیکھ کے کہے اگر یہ محمد کے غلام ہیں ان کا محمد کیسا ہوگا. خالق کونین مالک ارض و سما احسان فرما. تمام نبیوں کی اللہ نے وعدہ لیا دوبارہ انہوں نے اٹھ کے سرکار کی نصرت کرنی ہے. آیت قرآن ہے، پروردگار عالم ان نبیوں نے اٹھ کے محمد کی نصرت کرنی ہے. وعدہ میثاق میں کر کے آئے، ولیوں نے اٹھنا ہے، وصیوں نے اٹھنا ہے. جس کی نصرت کرنی ہے ان سب کو جلدی سے پہلے ان کی نصرت کرنے کا موقع عطا فرما. خالق کونین ہمیں بھی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو رسول ہمیں دیکھنا چاہتے تھے ویسا بنا. پروردگار اس خوبصورت رمضان کے صدقے روزے رکھنے کے بعد ہمیں واقعی متقی بنا، حقیقی متقی بنا. جو تو دیکھنا چاہتے ویسا متقی بنا. پروردگار عالم یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، پریشانیاں، ٹینشنیں برکت صاحب زمان سے دور فرما.